إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بھائی کے دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق میں سے ایک حق اس کی عیادت کرنا بھی رکھا تھا جب وہ بیمار ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث کے اندر اس چیز کی تاکید بھی کی ہے، تلقین بھی کی ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی جب وہ بیمار ہو جائے عیادت کرے، اور اس کا بہت سارا ثواب ہے. حدیث کا آخری ٹکڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات فاتبعوا. جب کوئی مسلمان بھائی وفات پا جائے، انتقال ہو جائے، اس کا دنیا سے کوچ کر جائے، مر جائے، اس کو موت آ جائے، فاتبعوا، تو تم اس کی اتباع کرو، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو. مراد اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے کفن دفن میں شریک ہو جاؤ. ایک مسلمان کا حق یہ بھی بنتا ہے. کیوں؟ دنیا میں آپ کا ساتھی تھا، آپ کا ایک بھائی تھا، وہ مسلمان بھائی ہے، لہذا اس کے گھر والوں کو دلاسا دینے کے لیے، اس کے گھر والوں کو جو ان کو غم لاحق ہوا ہے ان کی غمخواری کرنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے آپ اپنے اس بھائی کے جنازے کے اندر، کفن دفن کے اندر شریک ہوں. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنا پیسہ دے کر کے، اگر وہ بیچارہ محتاج ہے، غریب ہے، فقیر ہے، اس کے اہل و عیال لاچار ہیں، مجبور ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نواز رکھا ہے تو کفن اور دفن کا انتظام کر دیں. یہ چیز آپ کے لیے باعث اجر ہوگی، باعث ثواب ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا بڑا ثواب قرار دیا ہے، دیکھیں حدیث کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہید الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیرات. جو شخص جنازے کے اندر شریک ہوا، جنازے کے اندر شریک رہے، جنازے کے اندر موجود رہے، حتی یصلی، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھ لے، جنازے کی نماز بھی پڑھ لے، فلہ قیرات، اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہے. جنازے کے اندر شریک ہونے کا مطلب، جب آپ کو خبر پہنچی کہ ہمارا فلاں بھائی بیمار تھا اور بیمار ہونے کے بعد اب اس کی وفات ہو چکی ہے، وہ مر چکا ہے، آپ کو خبر پہنچ چکی، اب آپ پر یہ حق ہوتا ہے کہ آپ اس کے گھر جائیں، اس کے گھر والوں کو تسلی دیں. تسلی دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ اپنی بات سے، اپنی زبان کے ذریعہ اس کو تسلی دیں کہ اے پیارے بچوں، جو اس آدمی کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، ان کو اچھے انداز میں کہے بیٹا گھبراؤ مت، کسی بات کا غم مت کرو، جو تکلیف پہنچی ہے کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا، اس نے اپنی امانت واپس لے لی. اس میں تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں حزن و ملال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رنج و علم اگر ان کو پہنچا ہے تو ان کو تسلی دیں. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو، اگر وہ بیچارے مجبور ہیں تو روپے، پیسے، مال و دولت سے اگر ممکن ہو سکے تو ان کی مدد کریں، اس شخص کے کفن میں شریک ہو جائیں اور اچھا انتظام اس کے کفن کا کریں، جو بھی ضرورت ہو اس کا انتظام کریں، خرچہ سنبھال لیں. اسی طرح جب کفن تیار کیا جا چکا ہے اور اس کو کفنایا جا چکا ہے، اس کے بعد اب باری آتی ہے صلاۃ جنازہ پڑھنے کی، نماز جنازہ پڑھنے کی. اب آپ نماز جنازہ پڑھیں. آپ کفن کے اندر شریک ہوئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فلہ قیرات، اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہے. اور قیرات کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے حدیث کے اندر کی ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن شہید حتی تدفنا، جنازے کی نماز بھی پڑھ لی، حتی تدفنا، یہاں تک کہ دفن کر دیا گیا، یہاں تک کہ اسے دفنا دیا گیا، فلہ قیراتان،
اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کہا، چونکہ قیرات ان کو معلوم نہیں تھا، پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 قیرات کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کی مانند اسے ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتھر نہیں، کوئی چھوٹا ٹکڑا نہیں، الجبلین العظیمین، پہاڑ اور اس کی صفت لائی جا رہی ہے العظیمین، بڑا پہاڑ، یعنی 2، ایک بھی پہاڑ نہیں بلکہ 2 بڑے پہاڑوں کی مانند، 2 بڑے پہاڑوں کے مثل اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی ثواب سے نوازتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کے اندر، کفن اور دفن کے اندر شریک ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفناتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو 2 بڑے پہاڑوں کی مانند، 2 بڑے پہاڑوں کے مثل ثواب سے نوازتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سن کر کے صحابہ کا عمل یہ تھا کہ جس بھی جنازے کو جاتا ہوا دیکھتے اس کے اندر شریک ہونے کی کوشش کرتے، جو بھی جنازہ ان کو نظر آتا اٹھتے فوراً وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھتے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد واپس نہیں آتے بلکہ اپنے بھائی کو دفنانے کی کوشش بھی کرتے کہ اس کے دفن کے اندر بھی شامل ہو جائیں، اس کو دفنا دیا جائے۔ یہ ہے غمخواری، یہ ہے ایک بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر وہ حق جس کو عام طور پر ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارے دل تو اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمارے قریب سے، ہمارے پڑوسی کے اندر، ہمارے پڑوسی کے گھر کے اندر کوئی تکلیف ہوئی ہے، معلوم ہے فلاں ہمارا پڑوسی دنیا سے چلا گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، دنیا سے کوچ کر چکا ہے، اس کے گھر میں بھی جانا پسند نہیں کرتے، اور کیا ہماری زبان پر ہوتا ہے، ارے ایسی موتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لوگ تو مرتے رہتے ہیں، یہ ہماری زبان سے رہتا ہے۔ ہمارا دل اس بات کی طرف مائل نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثواب بتلایا ہے اس ثواب کو حاصل کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، اتنے مردے ہو چکے ہیں کہ کسی بات کی ضرورت ہی نہیں، کسی کا غم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی چیز کا غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے ہیں، لیکن جب وہی چیز خود پر بیتتی ہے تو پتہ لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کیوں کہی ہیں؟ اس کا ایک اصول ہے، ضرور اس بات کے اندر کوئی اچھی چیز ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، ثواب ہے، اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس چیز کو رکھا۔ کل اس کی باری ہے اور اس کے بعد تیری بھی باری آ سکتی ہے، آج وہ مرا ہے کل تو بھی مر سکتا ہے، اور اگر تو شریک نہیں ہوا اس کے جنازے کے اندر، اس کی نماز کے اندر، اس کے کفن دفن کے اندر، تو یاد رکھنا دوسرے لوگ تیرے تعلق سے جانیں گے نا تو وہ بھی شریک نہیں ہوں گے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بیان کیا ہے اس حق کے مطابق مکمل طور پہ اترنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر وہ 6 چیزیں جو مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بنتا تھا ان چیزوں کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث کے اندر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق بنتا ہے بیان کیا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ بھی بنتا ہے، حدیث ملاحظہ فرمائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرے اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے مدد کرے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اخوت، بھائی چارہ، انسیت، محبت ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کرتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقی معنوں میں مسلمان تو وہی ہے جو دوسرے کا غم سمجھے، انسانیت کے ناطے اپنے دل کے اندر اس غم کو لائے اور غم خاری بھی کرے، مدد کی ضرورت ہے اگر اسے معلوم ہے فلاں بھائی کو مدد بھی کرے۔ یہی اصل انسانیت ہے، یہی اصل مسلمان ہونا ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے ظلم نہ کرے، یہ ظلم کر رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ اس کو ستائے نہیں، یہ ستا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے سب و شتم نہ کرے، زد و کوب نہ کرے، ظلم و زیادتی نہ کرے، مارے کوٹے نہیں، اور یہ صاحب اپوزٹ کر رہے ہیں، اس کے برعکس کر رہے ہیں، الٹا کر رہے ہیں۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا یظلمہ ولا یسلمہ،
نہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ ہی اس کو بیار و مددگار چھوڑے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تشریح کرتے ہوئے، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اگر اس کا بھائی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ دنیا ہے، ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے، ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا حاجت مند ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہو گئی، اب ضروری ہے کہ یہ بھائی اپنے بھائی کی اس ضرورت کو پورا کرے، کم سے کم کوشش تو کرے، اگر پورا نہیں کر سکتا تو کم از کم کوشش تو کر سکتا ہے۔ اتنی تو انسانیت باقی رہنا چاہیے کہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے، اور جب یہ اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں ضرورت میں لگا رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے فلاں بندے نے میرے فلاں بندے کی تکلیف کو دور کیا، تو میں کیوں اس اپنے بندے کی جو تکلیف دور کرنے والا ہے اس کی حاجت کو پورا نہ کروں؟ میرے فلاں بندے نے فلاں بندے کی ضرورت کو سمجھا، ضرورت محسوس کی کہ اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، اس کو وہ چیز دی اور اس کی ضرورت کو پورا کیا، تو میں کیوں اپنے بندے کی ضرورت کو پورا نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ فائدہ، ہم یہاں ضرورت پوری کر رہے ہیں اپنے بھائی کی، عرش والا ہماری ضرورت پورا کر رہا ہے، عرش والا فرشتوں سے کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے رزق کے اندر برکت نازل فرما دیتا ہے اور ہماری ہر ضرورت کو اللہ سبحانہ وتعالی پوری کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بھائی کی غمخواری کی، اپنے بھائی کی مصیبت کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس کی پریشانی کو دور کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص کسی مسلمان شخص سے، اپنے مسلمان بھائی سے دور کر دیتا ہے کس چیز کو؟ قربتاً، مصیبت کو، تکلیف کو، پریشانی کو، جو مصیبت اس کے بھائی پر پہنچی ہوتی ہے، جو مصیبت اس کے بھائی کو لاحق ہوتی ہے، اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے تو عرش والا اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرج اللہ عنہ قربتاً من قربات یوم القیامہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے، یعنی اپنے اس بندے سے جس نے اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کیا تھا، اپنے مسلمان بھائی کے غم میں شریک ہوا تھا، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کیا تھا، اس کی حاجت روائی کی تھی، تو جانتے ہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جانب سے قیامت کے روز جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وحشت، خطرناکی، بھیانک خوف کا عالم ہوگا، جہاں ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، بلکہ انبیاء علیہ السلام کا بھی معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، وہاں پر انتہائی بھیانک ماحول ہوگا، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس بندے کی پریشانیوں میں سے پریشانیوں کو دور کر دے گا، اس کی مصیبتوں کو دور کر دے گا، اس کی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اتنا میرا رب خوش ہوتا ہے، اللہ اکبر، ایسے بندے سے جو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی غمخواری کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اگر اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اور قیامت کی پریشانیاں ہم اور آپ جانتے ہیں، قرآن مقدس کی آیات کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیاں کتنی سخت ہیں، اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر رہا ہے، اس کی مصیبتوں کو دور کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، یعنی مسلمان کے اس بھائی کی مدد میں جس بھائی نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، مشہور روایت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنا چاہیے، اس کی پریشانیوں کو سمجھنا چاہیے، اس کی مصیبتوں تکلیفوں میں شریک ہونا چاہیے،
اور حتی المقدور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس چیز کو دور کرنے کی اپنے مسلمان بھائی سے کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ ہے، گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، ضرر نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ فائدہ ہی فائدہ پہنچتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ کیونکہ دنیا کے اندر جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو ایسے شخص کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جہاں کوئی باپ کسی بیٹے کے، کوئی بیٹا کسی باپ کے، کوئی ماں کسی بیٹی کی، کوئی بیٹی اپنی ماں کے کام نہیں آ سکتی ہے، شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کے، چچا بھتیجے کے، بھتیجا چچا کے، خالہ بھانجے کے، بھانجا خالہ کے، کوئی کام نہیں آ سکتا ہے، دوست کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ہم نے پریشانیوں کو دور کیا ہے اپنے بھائی سے، اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس کی مصیبت کو قیامت کے دن دور کر دے گا، مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ فوائد ہیں، یہ فائدے ہیں دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے حق کو پورا کرنے کے، زیادتی کرنے کے نہیں، ظلم کرنے کے نہیں، سب و شتم کرنے کے نہیں، تکلیف دینے کے نہیں، زد و کوب کرنے کے نہیں، مارنے پیٹنے کے نہیں، اس کو ستانے کے نہیں، بلکہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے، اس کی مدد کرنے کے، اس کی معاونت کرنے کے، اس کا تعاون کرنے کے۔ یہ نیکی کا کام ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں کہ اس کو مصیبت، تکلیف، پریشانی لاحق ہوئی ہے، اس کو دور کر رہے ہیں۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مکمل طور پر بجا لائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تو یہ تھا کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح وہ نیکیوں کو کما سکیں، کچھ حاصل کر سکیں۔ اللہ اکبر، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا کے اندر دے دی تھی، اور جس کے بارے میں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ سب سے بہتر اس امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو ابو بکر کی شخصیت اور عمر کی شخصیت۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بشارت پا جانے کے باوجود بھی، جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر پا جانے کے باوجود بھی اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ ناظرین، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اسی کی وضاحت اپنے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا